124 سورۃ بقرہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام اور میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہا اللہ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ امامت ملنے کے لیے یا امامت کے لیے یا قیادت کے لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ ہونا چاہیے کہ تمام چیزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کن کو؟ ابتلا، جس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے اس آزمائش میں پورے صبر اور شکر کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ظاہری بات ہے اپنی اولاد کی فکر تھی، تو کہا میری اولاد میں بھی یہ امامت جائے گی، تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے، ظلم آپ کو پتہ ہے شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، تو میرے عہد کے ساتھ ظلم کریں گے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گدی ملے ایک دوسرے کو، نسل در نسل آگے یہ ٹرانسفر ہو، یہ کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ علم ہے، اور یہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علمی ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں ملی تھی، بلکہ آپ سنے شعور سے لے کے مرنے تک پوری زندگی آپ کی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی بھی نہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کی ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلی ہو۔ سنت ربی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے بندوں کی محبت اور ایمان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور جو لوگ صبر و تحمل اور ایمان اور رضا سے ان کی آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں، رب کائنات اپنی طرف سے خصوصی فضیلت اور انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کسی جگہ پہنچا ہوا تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی قربانیاں تھیں، وہ کون سا سیکریفائس کرنا تھا کہ آج یہ شخص اس مقام پہ پہنچا ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ یا حسد کرتے ہیں یا اس کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کا بھی لقب ملا، ان کن کن چیزوں میں وہ پھر آزمائے گئے۔ سب سے بڑا انعام، جیسے میں نے کہا، رب کائنات اپنی طرف سے خصوصی فضیلت اور انعامات سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اپنی عوام الناس یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو چن لیتا ہے۔ دونوں علم کے لیے میں دینی اور دنیاوی نہیں کہتی ہوتی، علم نافع اور علم ضرر کے لیے الفاظ یوز کرتی ہوں کہ جو بھی علم نافع ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو خاص طور پہ اپنی طرف سے فضیلت اور انعامات نوازتے ہیں۔ ان کی آوازوں میں اثر ہوتا ہے، ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، ان کے کام اور عمل میں اثر ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے تک، اس کے بعد تک ان کے جو علم ہے اس سے عوام الناس فائدہ اٹھاتی رہتی ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس لیے ان کی امامت عارضی نہیں ہوتی بلکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں پہ رہتی ہے۔ اب یہاں جو لفظ ہوا ابتلا، اس کے معنی جانچنے اور امتحان کرنے کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم دنیاوی حساب سے بات کریں کہ جی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے یہ کیا، ارادہ کیا، تو اب کیا ہوا؟ اب آپ کو اس میں سے گزرنا ہے، بہت سے عوامل سے، بہت سی کلاسوں سے، بہت سے امتحانات سے۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے چن لے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی امتیوں کا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا یا اپنے گھر والوں کا امام بنا، یا آپ قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جانچنا اور امتحان کرنے کے لیے۔ بندوں کے اخلاقی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس سے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں،
اور اسی سے ان کے کھوٹے اور کھرے کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال اس پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ اس پہ پورا اترتا ہے۔ جیسے ہر کوئی اپنے آپ کو اگر صابر یا شاکر کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس موقع پہ صبر کیا اور کس موقع پہ آپ نے شکر ادا کیا۔ ایک دم سے یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار اس سے مسٹیک ہوتی ہیں، پھر بار بار اس کو حدیث یاد آتی ہیں، قرآن کی آیات یاد آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ پھر کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا، اور تیسرا یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی۔ چوتھا آپ یہاں اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا تھی، اور پانچواں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا اس کی کچھ تفصیل ان پانچوں سوالات کے جواب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کا ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اس امتحان کے جانچنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلا، یہ امتحان کسی جرم کی پیدائش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں تھا، بلکہ شان تربیت ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات اور مقامات تک پہنچانا مقصود تھا، تاکہ ان کے اندر بھی یہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں وہ باہر نکلیں، اور عوام بھی دیکھے کہ جس دین کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں خود یہ اس پہ کتنے پورے اترتے ہیں اور خود اس کو کتنا عمل میں ڈالتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا، اور اس لفظ کی تفسیر اور تشریح میں حضرت صحابہ اور تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کا خلط خاص عطا فرمائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ پوری قوم کی قوم حتیٰ کہ اپنے خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کو عقائد اور رسومات سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بارے گرا آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرت اور ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے واحد لا شریک اللہ کی طرف بلایا۔ بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پہ راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ اس راہ پہ نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں اس کے لیے تیار رہیں اور اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر ایک دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم اور وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ وہ لوگ جو اپنے بیڈ روم کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی یا اپنے تکیے کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، وہ یہ امامت کا کام نہیں کر سکتے، وہ یہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے میں کافی پیے بغیر نہیں رہتا، کوئی کہتا ہے مجھے چائے نہ ملے تو میں نہیں رہ سکتا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنا بیڈ روم ملے، کوئی کہتا ہے پوری سہولتیں ہوں۔ جو اس کی راہ میں نکلتے ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اتنا سکون کی نیند سوتے ہیں کہ انہیں پتھروں پہ بھی لیٹ کے نیند آ جاتی ہے۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے کوچ کیجیے۔ اب یہ تیسرا امتحان، یہ اس سے بھی مشکل امتحان ہو گیا۔ چلیں آپ اپنی عاجزی کر سکتے ہیں، آپ لیوش لائف بھی گزارے، منع نہیں، لیکن جب آپ اس کی راہ میں نکلتے ہیں تو آپ کو مختلف شہروں علاقوں میں جانا پڑتا ہے اور وہاں آپ کو شاید ایسی سہولتیں نہ ملے، یا آپ جس ادارے میں پڑھ رہی ہیں وہاں ایسی سہولتیں نہ ملے، لیکن یہ بڑا کڑا امتحان تھا۔
اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام سبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق و تعالیٰ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرنا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ تو یہ واقعہ میں تفصیل سے اس لیے نہیں بتا رہی کہ الحمدللہ آپ سب یہ جانتے ہیں۔ یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال اور احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئی، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے معصوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی، ستھرائی اور پاکی سے ہے۔ یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے، اور ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جن میں سے 10 سورت برات میں مذکور ہیں اور 10 سورت احزاب میں اور 10 سورت مومنون میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں سے پورے اترے اور کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے سوال اٹھایا ہو۔ اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلام۔ نہ کہنے والے نے بتایا کہ کیا جھکا، کتنا جھکا، کس وقت جھکا، کس جگہ جھکا، کس کام کے لیے جھکا۔ نہ سننے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتنا تسلیم کروں، کتنا جھکوں، کہاں جھکوں، کس کے لیے جھکوں، کیا جھکوں۔ بغیر جرا کیے، بغیر سوال کیے کہا میں جھک گیا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کوئی اچھی دوست ہوتی ہے یا جو آپ کی بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کال کرتی ہے، کہتی ہے ایک کام ہے کرو گی، آپ کہتے ہیں پوچھا کیا، کہو، تمہارے لیے جان بھی حاصل۔ اور ایک ہوتی ہے پسندیدہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ایک کام ہے کرو گی، ہم کہتے ہیں بتا دیجیے، اگر کرنے والا ہوا تو کر دیں گے، نہ کر سکے تو معذرت کر لیں گے۔ تو فرق ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قدر محبت کرتے تھے کہ اللہ نے کہا اسلم، کہا اسلم تو۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو سنت کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جس نے پورا کر دکھایا، وفا کر دکھائی۔ اللہ کی طرف سے یہ سند مل گئی، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو وفا کر دیا، پورا وفا ہوتا نا، پورا دینا، پورا حق ادا کر دیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ چوتھا سوال یہ کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، اس کا ذکر خود اسی آیت میں آ چکا، یعنی امتحان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو امامت چاہیے، پیشوائی چاہیے، قیادت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، تو وہ گٹس بھی لائیے، ان امتحانوں پہ پورا بھی گزریے۔ ہمیں تو ایک سے کوئی دوسری دفعہ بات نہ سنے تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں آئندہ اس کو سمجھائیں گے۔ اگر ہمیں اب کوئی کرٹیسائز کرے تو ہم لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے ایجاب پہ یا ہماری دین پہ چلنے پہ کوئی بات کرے تو ہم اس کو ڈھیلا ڈالا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ہم انہیں لبرل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے نہیں ہیں دین میں آگے۔ ہم کیسے امامت کر سکتے ہیں، ہم کیسے پیشوا بن سکتے ہیں، ہماری آوازوں میں کیسے اثر ہو سکتا ہے، ہماری باتیں لوگوں کے دلوں میں کیسے اتر سکتی ہیں۔ میں نے اتنی تفصیل سے نہیں بتایا کیونکہ اس کلاس میں اتنی گہرائی کی تفصیل نہیں ہوتی، لیکن آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو آتش عشق میں کود پڑا، آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بابا، نہ سوچا کہ میں جلا دیا جاؤں گا، لیکن اللہ نے پھر کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرا بندہ تیری خاطر آگ میں کود رہا ہے، کہا جاؤ، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کہا میں جا کے اس کی ہیلپ کروں، کہا جاؤ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا، کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے، کہا خود آیا ہوں، کہا تو پھر جاؤ، جس کے لیے کود رہا ہوں بچائے گا بھی وہی ہے۔ ہمارا اتنا توکل بھروسہ اپنے رب پہ کہ جس نے آزمائش میں ڈالا نکالے گا بھی وہی، اس کا در میں نہیں چھوڑ سکتی، اس کے در سے، اس کی چوکٹ سے میں نہیں دور ہو سکتی۔ امامت ایسے نہیں ملتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بہت بہترین کہلاتے ہیں، کیوں؟ بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، بڑی قربانیاں دے کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔
5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو یہ ضابطہ ارشاد ہوا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کی منصب نہ نہیں ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو یا نافرمان ہو۔ لا ینال احد الظالمین، اس سے مخاطبین کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر وہ اگر اپنے آپ کو ایمان اور عمل کی ذمہ داری سے سبکدوش سمجھے ہوئے تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن ابراہیم کو امامت کا یہ منصب دیا تھا اسی دن یہ بات بھی ان پر واضح کر دی تھی کہ تمہاری ذریت میں سے جو لوگ تمہارے طریقے پر قائم اور میری ہدایت کے پیروکار رہیں گے اس امامت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ ان میں سے جو میرے ساتھ اپنا عہد توڑ کر شیطان کے راستے پہ چل پڑے گا ان کے لیے اس امامت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ لا ینال احدی، اس سے مراد کیا ہے؟ کسی ظالم یعنی کافر کو امام نہیں بناؤں گا کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم کے لیے آپ پر کوئی وعدہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں آپ اس کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ آپ کا فرمان ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پیر کا بیٹا پیر ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ اس میں کوئی گٹس ہو ہی نہ، چاہے اس میں کوئی مرشد والی کوالٹی ہو ہی نہ، لیکن وہ پھر بھی پیر ہی بنا ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا تاکہ توحید میں آپ کی اقتدا کی جائے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حکموں کو پورا فرما دیا، اس لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، یہ چند باتیں بڑی ہی سخت تھی۔ ہم خواب میں دیکھ لیں بیٹا بیمار ہے تو ہم اٹھ کے صدقے دینے لگ جاتے ہیں، انہوں نے حقیقت میں اپنے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور بڑے خوبصورت الفاظ آگے آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب کو بھی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو اور یہود و نصارہ کے سامنے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم بھی کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس ملت سے نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیمی پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اس آزمائش کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا اور انہیں بہت سے حکموں کے بجا لانے کا حکم دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام احکام کے مطابق عمل کر دکھایا، اور آپ ان کی ہسٹری ضرور پڑھیے گا۔ قصص الانبیاء ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہم ہر چیز طرح کی سارے پیغمبروں کی سٹیپ بائی سٹیپ ہسٹری ڈالتے ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے آزمائے گئے، جتنی ان سے لیے گئے، وہ کوئی بھی اتنا نہیں لیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بس سمجھ لیں کہ ہم نے صرف نام لے لیا اور کہہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہر مومن ہو گئے۔ اس کے لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تقویٰ اور ان جیسا ہر چیز پر پورا اترنا یہ سب چاہیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، دین کے کام کے لیے چن لے، اپنی رضا کے کاموں کے لیے چن لے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ آمین۔